नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा अर्ज़ुक़नी अतफ़क्करा व तदब्बुरा बिमा यतलूहु लिसानी मिन किताबिक वल फ़हम लहु वल मारिफ़ता बिमानी व नज़र फ़ी अजाइबी व अमल बिज़ालिका मा बक़ीत इन्नका अला कुल्लि शैइन क़दीर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। चले हम लोग अपना तफसीर शुरू करते हैं इंशाल्लाह। सूरह बनी इसराइल की पहले तिलावत सुनते हैं आयत नंबर 28 से 35 तक, उसके बाद और मजीद इंशाल्लाह जानने की कोशिश करेंगे। अल्लाह ताला हम सब के इल्म में और नेक अमल में बरकत डाले। जी शुरू कीजिए सब बात। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا ميسورا ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا إن ربك يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه كان بعباده خبيرا بصيرا ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا وأوفوا الكيل إذا كلتم وزنوا بالقسطاس المستقيم ذلك خير وأحسن تأويلا ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا ولا जज़ाकल्लाह खैर, बारकल्लाह फी इल्मिक व सालिह अमलिक। चले देखते हैं और इन आयत में क्या बताया जा रहा है। देखिए उन्हीं आयत का कंटिन्यूएशन है जो हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, कि जिन जिन बातों से अल्लाह ताला ने जिस तरह से, यानी अल्लाह ताला के हक के बाद जो है वो अल्लाह ताला ने किस तरह से लोगों के हुकूक के बारे में, वालिदैन के हक के बारे में, रिश्तेदारों के हुकूक के बारे में बात की थी, और फिर फजूल खर्ची से मना किया गया था। और ये बात आई थी कि जो फजूल खर्ची करने वाला है वो शैतान का भाई है, क्योंकि ये शैतान की एक बहुत बड़ी ट्रिक होती है कि वो इंसान को फजूल खर्ची कराता है ताकि फिर उसके पास कुछ भी नहीं बचे जो वो नेकी और खैर के काम में इस्तेमाल कर सके, अपने रिश्तेदारों पर खर्च कर सके, या मिस्कीनों या मुसाफिरों पर। तो अल्लाह ताला हम सबको फजूल खर्ची से महफूज रखे।
اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اللہ کے بندوں پر اپنے رشتہ داروں، مسکینوں، غریبوں، مسافروں، جن جن کا حق اللہ تعالیٰ نے بتایا ان لوگوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اسی کا کنٹینویشن یہاں آگے ابھی آیت نمبر 28 جو ہے وہ ابھی ہم لوگوں نے جس طرح سے تلاوت سنی اس میں آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِمَّا، اور اگر تُعَرِّضَنَّ تم اعراض برتو عنہم ان سے ابتغاء چاہنے کو رحمت میں ربی کا اپنے رب کی طرف سے ترجوہا تم امید رکھتے ہو اس کی فقل تو کہو لہم ان سے قولا میسورا بات نرمی والی عمدگی والی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے کہ کیا اس میں یعنی کیا بات سمجھ میں آتی ہے کہ وَإِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَاءَ یعنی تم اعراض برتو، یعنی جو مانگنے کے لیے آتا ہے، اگر کوئی غریب، کوئی مسکین یا کوئی رشتہ دار تمہارے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے اور اس وقت کرنے کا کیا کام ہے کہ اور اس وقت تمہارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے، یعنی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہر وقت انسان کے پاس نہیں رہتا ہے کہ وہ کچھ دے سکے اپنے رشتہ داروں کو یا غریب کو یا مسکین کو، تو اس وقت یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس وقت انہیں جھڑکنا نہیں چاہیے، انہیں جھڑک کر جواب نہیں دینا چاہیے یا ان کے ساتھ بد اخلاقی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ جیسے کہ اکثر ہم لوگ دیکھتے ہیں نا کہ کوئی یعنی انڈیا وغیرہ میں کہ دروازے پہ جو ہے وہ اکثر جو غریب مسکین فقیر وغیرہ آتے رہتے، تو بعض اوقات لوگ جو ہے وہ چڑھ کر بھی ان کو بھگاتے کہ جو کیا ہے یہ روز روز آ جاتے، تو اس طرح سے چڑھ کر یا بد اخلاقی کے ساتھ انہیں ان سے پیش نہیں آنا چاہیے، اور بلکہ یہاں جو بات کی گئی ہے وہ کیا، اور تمہیں امید ہو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، یعنی ابھی تو آپ کے پاس نہیں ہے لیکن امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ضرور آپ کو جو ہے وہ مال ملنے والا ہے، جیسے کہ کسی بھی طرح سے یعنی سیلری ابھی نہیں آئی ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس نہیں ہے، یا تو کسی کو بونس ملنے والا ہے، یا کسی بھی طرح سے اللہ تعالیٰ سے کی رحمت کی امید ہے، تو اسے کیا کرنا چاہیے کہ وہ جو سامنے والا ہے، جو سائل ہے، جو کوئی اپنے غریب رشتہ دار ہے یا کوئی بھی ہے، تو اس کو اچھی طرح سے دیکھیں اللہ سبحانہ اللہ تعالیٰ کی یہاں سے بہت بڑی رحمت پتہ چلتی ہے نا کہ وہ بیچارہ جو کمزور یعنی اس کی وجہ سے مفلس ہے کہ مال کی وجہ سے اس کے پاس اتنا نہیں ہے کہ وہ اپنی ضروریت کو پورا کر سکے، تو وہ کتنی امید لگا کر کسی کے پاس آتا ہے کہ ہاں چلو یہ میرے رشتہ دار ہے تو یہ میری مدد کریں گے، کہ میری بیٹی کی شادی ہے یا چلو یہ بیمار ہے تو اس میں وہ مدد کریں گے، تو وہ بیچارے کتنی امید لے کر آتے، اور پھر سامنے سے یہ کوئی کہ نہیں جو ہمارے پاس ابھی نہیں ہے، ایسا تو نہیں کہتے، خیر رشتہ دار ہے تو، مگر یہ کہے کہ نہیں ابھی تو ہم نے اس وقت تو ابھی دیے تھے، تھوڑے دن پہلے تو دیے تھے اور پھر سے آپ مانگنے آ گئے، تو کسی بھی طرح سے اس طرح سے کوئی ایسی بات نہیں کرنی کہ جس سے ان کے دل آزاری ہو، بلکہ ان کو اچھی طرح سے منع کرنا ہے۔ اور الحمدللہ اس کے بارے میں ہم لوگ پیچھے بھی بہت سی آیت پڑھ چکے، اور سورہ بقرہ میں بلکہ بہت ڈیٹیل میں اس میں پڑھ چکے، تو اس میں ہم زیادہ ٹائم نہیں لیں گے، لیکن اس میں ساری بات جو ہے وہ پہلے گزر چکی، کہ اس میں یہ بھی آیا تھا کہ بلکہ کہ پھر ایسے دینے سے نا کہ جو اس طرح سے دیتا ہے جھڑک کر یا اس طرح سے، تو اس سے تو اچھا ہے کہ اچھے سے ان کو منع کر دینا، وہ زیادہ اچھی بات ہے، یعنی دے کر پھر ان کو اذیت پہنچانا، احسان جتلانا، تو اس سے تو اچھا ہے، وہ سورہ بقرہ میں اس کا ذکر تھا کہ ان کو اچھے سے منع کر دیا جائے، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ تم کو امید ہے کہ تمہارے پاس بعد میں آنے والا ہے، تو ان سے اچھی طرح سے بات کرو، فَقُلْ لَهُمْ قَوْلًا مَيْسُورًا، نرمی والی، عمدگی والی، یعنی اچھے اخلاق سے ان سے کہو کہ دیکھو بھائی ابھی تو ہمارے پاس نہیں ہے لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ تو آپ ہمارے لیے دعا کیجئے، ایسا بھی کہہ سکتے ہیں کچھ بھی، یعنی کہ انشاءاللہ جب ملیں گا تو ہم آپ کو ضرور مدد کریں گے، آپ کو ضرور آپ کی ہیلپ کریں گے، تو اور آپ بعد میں آ جائیے، تو اس طرح سے ہم لوگوں کو نرمی سے بات کر کے ان کو رخصت کرنا چاہیے، نہ کہ ان کے ساتھ بد اخلاقی کرنا چاہیے، یعنی اور ان کو ایسا نہیں ہو کہ گلٹی فیل لو کہ کہاں آ گئے ان کے دروازے پر ہم مانگنے کے لیے نا، تو اس کے لیے یعنی بہت ہی
مہذب انداز میں کوئی بھی سائل، صرف رشتہ دار نہیں، کوئی بھی غریب، کوئی بھی مسکین، کبھی کبھی دیکھیں بار بار بھی آتے ہیں، یا تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دوپہر کا وقت سونے کا وقت ہوتا ہے تو اس وقت آ جاتے، تو نیند خراب ہوتی ہے تو اس سے بھی وہ اٹھ کر جلدی سے انسان کچھ بھی بات کرنے لگتا ہے کہ کیا یہی ٹائم ملا تھا کیا تم کو. تو مگر ان لوگوں سے بہت اچھی سے بات کرنا چاہیے اور سمجھا کے بتانا چاہیے کہ بھائی اس ٹائم مت آیا کرو. اللہ کرے کہ ہم لوگوں کے اخلاق ایسے اچھے ہو کہ دوسرے کو اپنی وجہ سے کوئی تکلیف نہیں بلکہ خوشی محسوس ہونا. یعنی کچھ اگر نہیں بھی دے سکے تو اچھی بات کے ذریعے جو ان کا دل خوش کر سکے. اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ بات سمجھ میں آئی آیت نمبر 28 کہ کیا کرنا ہے اگر نہیں ہو اس وقت دینے کے لیے تو کیا کریں گے؟ چلے بتائیے جلدی سے. بہت اچھے سے میم ان کو لوٹائیں گے نا، بہت احسان کر کے، بہت اچھی بات کر کے. اگر ہمارے پاس دینے کے لیے کچھ نہیں ہے تو ہم ان کو بہت اچھے سے سمجھا کے بھیج سکتے ہیں، یا پھر اگر کہیں سے ہمارے پاس آنے والا ہو تو وہ جی بول جی سکتے ہیں کہ تھوڑے دنوں بعد آپ آ جائیے. جی شاباش بارک اللہ فی علمک. تو اس طرح سے ہم لوگوں کو معاملات کرنا ہے. جو بھی سوال کریں گا ان لوگوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. چلے آگے دیکھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ولا تجعل یدک، اور نہ تو رکھ، یدک اپنا ہاتھ، مغلولہ بدا ہوا، الی عنقی اپنی گردن کی طرف. یہ ایک محاورے کی ٹائپ جیسا کہا گیا ہے، مہارتن کہا گیا ہے کہ اپنی گردن پر جو ہے ہاتھ جو ہے وہ بندھا ہوا نہ رکھے، یعنی کہ کنجوسی سے جو ہے وہ روکا گیا. ولا تبسطھا، اور نہ تو اس کو پھیلا دے، یعنی کہ بہت زیادہ کنجوسی بھی نہیں کرنا چاہیے کہ مال جو ہے وہ بس سنبھال کے رکھے، نہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کر رہے. اور کتنے ایسے لوگ، بعض ایسے کتنے لوگ رہتے ہیں کہ آپ سب لوگوں نے بھی یعنی دیکھے ہوں گے یا کم سے کم سنے تو ضرور ہوں گے کہ ایسے بھی لوگ ہوتے کہ جو اپنے اہل و عیال پر بھی خرچ نہیں کرتے. حالانکہ ہم سب جانتے ہیں کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنی وائف، اپنے بچوں پر خرچ کرنا تو وہ بھی کیا ہے، اگر اپنی بیوی کے منہ میں ایک لقمہ بھی ڈالتا ہے تو وہ بھی کیا ہے، صدقہ میں شمار ہوتا ہے اور اس کی بھی نیکی ہے. اور سب سے پہلا حق تو یہی ہے نا کہ اپنے گھر والوں کو کھلانا پلانا اور ان کی ضروریات زندگی کو پورا کرنا. لیکن بعض لوگ اتنے کنجوس ہوتے ہیں، اتنے بخیل ہوتے ہیں کہ وہ مال کماتے تو ہے، کما کے رکھتے، جمع کرتے رہتے، مگر اس کو خرچ نہیں کرتے. تو یہاں اسی بات سے جو ہے وہ روکا گیا ہے کہ ولا تجعل یدک سے مراد ہاتھ بہت تنگ نہ کرو، کہ کسی کو کچھ نہ دو اور بخیل اور بخل اور کنجوس نہ بنو. تو یہاں جو ہے وہ اس سے روکا گیا ہے. اور اسی طرح جو ہے وہ اتنا بھی نہیں کہ یعنی خرچ کر رہے تو بس خرچ کرتے ہی جا رہے. اگر اپنے پاس ہے ہی نہیں ہو مال، زیادہ ہو کم ہو، پھر بھی خرچ کر رہے، ادھاری لے کر خرچ کر رہے. یعنی کسی کو اگر دعوت بھی دیے تو بہت ساری چیزیں بنا رہے. کیوں؟ کہ بھئی نام ہونے کے لیے کہ ہاں بھئی اس نے اتنی چیزیں بنائی تھی. کیوں؟ صرف یعنی اللہ کی رضا کے لیے نہیں، بس لوگوں کو دکھانے کے لیے. یا کسی کو کچھ گفٹ بھی دینے کی باری آ رہی تو اپنے پاس جتنا ہے وہ نہیں، بلکہ کہاں سے بھی وہ ادھار وغیرہ لے کر اس کو دے رہے تاکہ وہ کہے کہ ہاں دیکھو کتنا اچھا گفٹ دیے. تو یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ بالکل یعنی جو ملا ہے تو اس کو بس اڑاتے رہے. فضول خرچی، یعنی اس میں فضول خرچی خود کے اوپر بھی خرچ کرنا ہے. یہ جو ہے نا ولا یبسطھا، اور نہ پھیلا دے، تو چاہے وہ خود پر خرچ کرے تب بھی وہ ناپسندیدہ ہے کہ بس خرچ کرتے ہی جا رہے ہیں، اور لوگوں پر بھی. اور اسی طرح اسراف میں بھی، اللہ تعالیٰ کی یعنی نافرمانی کے بھی کاموں میں پیچھے یہ سارا کچھ ہو گیا. اسی کا یہ سارا جو ہے وہ کنکلوژن ہے کہ کس طرح سے مال خرچ کرنا ہے. تو یہاں بیسیکلی کیا بتایا جا رہا ہے کہ خرچ کرنے کے بارے میں اعتدال کا رویہ جو ہے نا وہ پسندیدہ ہے، اور اسے اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں حکم دیا ہے. یعنی خرچ کرتے وقت نہ تو بخل سے کام لے اور نہ اتنا زیادہ خرچ کرے کہ خود ہی محتاج ہو جائے. یعنی اتنا ہو کہ یعنی اگر کوئی غریب بھی آیا، کوئی آیا تو اس کو پورا کے پورا اٹھا کے دے دیا اور پھر خود جو ہے وہ دوسروں کے پاس مانگنے لگے. جب کچھ کو ضرورت پڑی تو پھر مجھے دو مانگنے لگے. تو دیکھیں ہم لوگوں کے دل میں یہ بھی خیال آ سکتے ہیں نا کہ ہاں وہ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ جو تھے
تو انہوں نے تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ غزوہ تبوک کے ٹائم جب اس کے انفاق کی بات کی تو اپنے گھر کی ساری چیز اپنا پورا چیزیں ہی اٹھا کے لائے. تو ان کے ایمان کی بات الگ تھی نا, ان کا جو ایمان کا جو لیول تھا, سبحان اللہ. مگر ہم لوگ کیا ہوں گے, اگر کم ہو جائیں گا, اگر کچھ نہیں بچیں گا تو پھر لوگوں کے پاس مانگنے لگیں گے. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا یہاں, کبھی بھی جو ہے وہ اعتدال کی راہ جو ہے وہ, اور بہت سی اس کے بارے میں حدیث اور قرآن میں بھی کئی جگہ پر اس کے بارے میں آتا ہے نا, کہ یعنی اعتدال کی جو راہ ہے نا وہ درمیانی جو ہے نا, وہ حدیث میں بھی آتا ہے کہ وہ شخص کبھی محتاج نہیں ہوتا جو درمیانہ روی اختیار کرے. یعنی یہ بھی نہیں کہ بہت ملا ہے تو اس پر فضول خرچی کرتے جا رہا ہے, کچھ کوئی چیزوں کی نہیں ضرورت پھر بھی اور بڑھتے جا رہے ہیں بس, اور یہ بھی نہیں کہ ضرورت ہے اور اس میں بھی بخیلی کر رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ایسے لوگ پسند نہیں کہ جو مال کو ضائع کرتے ہیں. تو یہاں مال کو ضائع کرنے سے بھی منع فرمایا اللہ تعالیٰ نے, اور اسی طرح جو ہے وہ مال بالکل جو خرچ نہیں کرتے نا, ان کے لیے بھی ہے اس میں اعتدال کے ساتھ ہر کام جو ہے وہ, ویسے بھی ہر کام جو ہے وہ اعتدال کے ساتھ ہی کرنا چاہیے. اور یہاں کیوں منع کیا گیا کہ بہت زیادہ پھیلانے سے, تو یہ آگے ہی دیکھیں کل لبس ہوتی کہ ہر طرح پھیلا دینا, فتقعد تو بیٹھ جائیں گا, ملوما ملامت زدہ, محصورہ حسرت زدہ, یعنی پھر اس کو حسرت ہوں گا کہ محصورہ یعنی اس جانور کو کہتے ہیں جو چل چل کر تھک گیا ہو اور چلنے سے عاجز ہو چکا. تو اسی طرح جو ہے وہ فضول خرچ جو رہتا ہے کہ وہ بھی جو ہے وہ خرچ کرتے رہتا ہے اور پھر جو ہوتا ہے خالی ہاتھ بیٹھ جاتا ہے. اس کے لیے یہاں محصورہ کا لفظ آیا ہے. تو فضول خرچی بھی نہیں کرنا چاہیے, اور اسی طرح یعنی ایسا بھی نہیں کہ بالکل بھی نہیں کچھ خرچ کرے. تو یہاں اس سے منع کیا گیا, یعنی جتنی اپنی کمائی بھی نہیں ہے اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ خرچ کرنا. وہ ایک محاورہ ہے نا کہ جتنی چادر ہے اتنی ہی پیر پھیلانا چاہے. تو جتنا ہے اپنے پاس اسی میں سے ہی یعنی خیر کے کام کرتے رہنا چاہیے, اور ضرورت سے زیادہ نہیں کرنا چاہیے یہ. اور خرچ میں اپنی ضرورت پر یعنی چاہے وہ خرچ اپنی ضرورت پر ہو یا فی سبیل اللہ میں بھی خرچ کرنا, تو یہ نہیں کہ پورا ہی اٹھا کر دے دیے اور پھر خود کے پاس کچھ نہیں بچا اور پھر دوسروں کے پاس سے مانگتے رہے. تو اس سے بھی روکا گیا ہے. اور دیکھیں سورہ بقرہ میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے نا کہ جب صحابہ نے پوچھا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ, تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا, قُلِ الْعَفْوَ, کہ وہ آپ سے پوچھتے ہیں کیا خرچ کرے, تو کہہ دیجئے کہ جو ضرورت سے زائد ہو. تو یہاں بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ ہاں سارا مال خرچ کرو, یہ حکم نہیں دیا نا, بلکہ کیا فرمایا, قُلِ الْعَفْوَ, یعنی جو ضرورت سے زائد ہے تو اسے خرچ کرو. تو اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو میانہ روی میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور اس کے بارے میں حدیث میں بھی آتا ہے کہ افضل صدقہ جو ہے وہ کون سا صدقہ ہے, تو قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الصدقۃ عن ظہر غنا, یعنی وہ صدقہ جس کے بعد آدمی خود محتاج نہ ہو یا صدقہ لینے کے قابل نہ ہو, تو وہ جو ہے وہ بہترین جو ہے وہ صدقہ ہے. اور یہ بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ صدقہ کرنے سے جو ہے وہ مال کبھی کم نہیں ہوتا. یعنی ایک تو یہاں سے دونوں چیزوں سے روکا گیا, کنجوسی کرنے سے بھی اور جو ہے وہ بہت زیادہ خرچ کرنے سے بھی, کیونکہ جب زیادہ بہت انسان جب خرچ کرتا ہے, مال کو ضائع کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نعمتوں کو روک دیتا ہے. اور صدقہ کرنے کے بھی بہت سے فائدے ہم لوگ جانتے ہیں, اور جیسے کہ وہ جو ہے نا کہ 2 فرشتے روزانہ اترتے ہیں, جو صبح میں جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو اس کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ دینے والے کے مال میں برکت ڈال, اور جو خرچ نہیں کرتا ہے تو اس کے لیے بددعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ روک لینے والے کی. تو اگر کسی نے نہیں کیا ہے تو ابھی بھی نیت کیجئے, یا اگر دے سکتے تو فوراً سے اٹھ کر دیجئے, ہاں نکالیے کم سے کم صدقے کی کچھ رقم انشاءاللہ. ہاں چلے, تو یہاں یہی ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. حدیث میں آتا ہے کہ صدقے سے مال کم نہیں ہوتا. معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے, اور جو شخص اللہ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے یعنی عاجزی اختیار کرتا ہے
یعنی جھک جاتا ہے. اگر کسی کے ساتھ کچھ ہو رہا ہے تو خود اپنے آپ کو جھکانا ہے، یہ نہیں کہ ہاں بھائی میں کیوں سوری بولوں، یہ نہیں. تو یہاں یہی مراد ہے. ہاں جو اللہ تعالیٰ کے لیے تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بلندی عطا کرتا ہے. یہ مسلم کی حدیث ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے. اور اسی طرح خرچ کرنے اور فضول خرچی کرنے اور بخیلی جو ہے اس سے منع کیا گیا ہے. اس کے بارے میں ایک روایت آتی ہے کہ اپنے آپ کو حرص سے بچاؤ. کیا آتا ہے روایت میں کہ اپنے آپ کو حرص سے بچاؤ کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. حرص یعنی کیا؟ بس اپنے حد تک کوئی بھی چیز رکھنا، سب مجھے مل جائے اور ملے اور ملے، اور کوئی بھی چیز جو ہے وہ دوسروں کو نہیں دینا. یعنی جو بھی ہے اس میں اور اضافہ ہو، اور ملے اور ملے. یہ کیا ہے؟ حرص ہے. اور اس کو کسی کو بھی نہیں دینا ہے. جو اپنے پاس ہے وہ کسی کو بھی نہیں دینا، بلکہ اس کو اور جمع کرنا. یہ کیا ہے؟ حرص ہے. تو اس کے بارے میں ہے کہ اپنے آپ کو حرص سے بچاؤ کہ اس نے تم سے پہلے لوگوں کو ہلاک کر دیا. کس نے ہلاک کر دیا؟ حرص میں. انہیں قطع رحمی کا حکم دیا تو انہوں نے قطع رحمی کی. یعنی حرص نے قطع رحمی کا حکم دیا، یعنی جس کے اندر حرص ہوتی ہے نا، مال کی حرص، کوئی بھی چیز کی حرص، تو وہ خود ہی جمع کرتے رہتا ہے. خود ہی کے پاس اپنے جو بھی نعمت اللہ تعالیٰ نے دی ہے نا، اس کو بس خود تک ہی اس کو محدود رکھتا ہے. اسے دوسروں تک یعنی دوسروں کو اس میں شریک نہیں کرتا ہے. تو پھر ایسے لوگ کیا کرتا ہے کہ وہ جو حرص ہے وہ پھر انسان کو کیا حکم دیتی ہے؟ قطع رحمی کی. یعنی ہاں چلو یہ تو تیری یعنی جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ تو اپنی محنت کا ہے، تو پھر وہ کیوں دوسروں کو دینا چاہے اس طرح سے. تو انہیں قطع رحمی کا حکم دیتا ہے. یعنی پھر وہ اپنے حد تک ہی رکھتا ہے، اپنے پاس ہی رکھتا ہے، اور وہ لوگوں کو نہیں دیتا، اپنے رشتہ داروں کو نہیں دیتا. اس طرح سے کیا ہوتی ہے؟ قطع رحمی ہوتی ہے. تعلقات جو ہے وہ ٹوٹ جاتے ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات جو ہے وہ انسان توڑ دیتا ہے. اور اس نے انہیں بخیلی کا حکم دیا تو انہوں نے بخل کیا، اور اس نے انہیں بدی کا حکم دیا تو انہوں نے بدی شروع کر دی. دیکھیں کتنے ایسے لوگ رہتے ہیں دنیا میں، یعنی جتنے بھی لوگ ہیں. تو دیکھیں ایک ہی خاندان میں کوئی ہوگا کہ بہت اس کے پاس مال و دولت اور ہر چیز ہوں گی، اور اسی فیملی میں اسی کا بھائی یا اسی کی بہن کوئی اتنی غریب ہوں گی کہ جس کے پاس جو ہے وہ اپنا یعنی ضروریات زندگی بھی جو ہے وہ بھی پورا نہیں کر سکتا. تو مگر کیا ایسا ہوتا ہے کہ جس کے پاس مال ہے وہ جو ہے وہ اس کو اتنا دے کہ جس سے اس کی ضروریات زندگی پوری ہو سکے؟ بہت کم لوگوں میں یہ ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو جب جس کے پاس ملتا ہے نا تو اس کے اندر حرص بھی ہوتی ہے کہ نہیں اور ملے اور ملے اور جمع ہو اور جمع ہو، اور وہ پھر وہ جو ہے وہ رشتوں کا حق نہیں ادا کر پاتے. تو یہاں بیٹھے بیٹھے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حرص سے محفوظ رکھے، اور جو ہے وہ اپنے جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے تو اس میں دوسروں کو بھی شریک کرنے کی توفیق عطا فرمائے نا. تو یہاں یہی ہے کہ حرص کی وجہ سے پھر وہ قطع رحمی بھی کرتا ہے انسان، پھر بخیل ہوتا ہے، اور پھر انہیں بدی کا حکم دیتا ہے تو وہ بدی شروع کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ اس سے سب کو محفوظ رکھے. تو یہاں یہی بات آئی تھی، اس یعنی اس حدیث سے پتہ چلا کہ انسان میں جو حرص ہوتی ہے تو وہ اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو نہیں ادا کرتا. رشتہ دار ہو، مسکین ہو، یتیم ہو، کسی کا بھی حق جو ہے وہ نہیں ادا کرتا. اور یہ بھی یعنی ایک تو اپنا نفس بھی لگا ہوا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے کو برائی کا، نفس ہمارا جو ہے وہ برائی کا حکم دیتی ہے. اور اسی طرح شیطان بھی جو ہے وہ یعنی انسان کو بخیل بناتا ہے. حالانکہ مومن جو ہوتا ہے نا وہ بخیل نہیں ہوتا ہے. اور بخل جو ہے نا وہ سب سے بری یعنی اللہ تعالیٰ کو بالکل بھی بخیل لوگ جو ہے وہ پسند نہیں ہے. جو کنجوسی کرتے ہیں نا اپنے پاس یا اپنی مال و دولت ہے صرف اپنے تک رکھتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ پسند نہیں کرتے. اور آگے آتا ہے آیت نمبر 30. ان ربک، بے شک رب تیرا، یبسط الرزق، پھیلا دیتا ہے رزق کو، لمن یشاء، جس کے لیے چاہتا ہے، ویقدر، اور جس کے لیے چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے. انہ، بے شک وہ، کانا ہے، بعبادہ، اپنے بندوں کے ساتھ، خبیرم، بصیرہ،
خبر رکھنے والا اور دیکھنے والا. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا کر کہ یعنی رزق انسان کیا سمجھتا ہے کہ جو رزق اسے ملا ہے وہ اس کے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے سارے اس کا جو ہے وہ نچوڑ کیا بتا دیے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہی ہے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کو پھیلاتا ہے یعنی زیادہ کرتا ہے، اور جس کو چاہتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے تو ان کے لیے کم کر دیتا ہے یعنی تنگی کرتا ہے. تو یہاں جو ہے وہ یہی کہ اللہ تعالیٰ کی، اور اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ کس کو زیادہ رزق ملنا چاہیے اور کس کو جو ہے وہ کم رزق ملے گا تب بھی وہ جو ہے وہ اس کا کام ہو جائے گا. تو اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ رزق کا زیادہ ملنا یا کم ملنا یہ ہم سب جانتے ہیں نا کہ کسی کو اگر رزق زیادہ بھی مل رہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہے، خوش ہے، تو اس کے لیے بہت اس کو رزق سے نواز رہے یا بہت کچھ عطا کرے، یا اللہ تعالیٰ کسی سے بہت زیادہ ناراض ہے تو اس کے لیے اس کا رزق تنگ کرے. ایسی بات نہیں ہوتی، بلکہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی حکمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کے لیے چاہتا ہے اس کو زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے اس کو رزق میں تنگی کر دیتا ہے. اور یہاں جو بات آئی نا انہ کان بعبادی خبیرا بصیرا، کہ میرے بندے میں یعنی اس کے ریفرنس میں جو ایک حدیث آتی ہے کہ میرے بندے میں یعنی اللہ، یہاں تو پہلے اس کا معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندے کو خبیرم بصیرہ یعنی خبر رکھنے والا اور دیکھ رہا ہے کہ کون کیا کر رہا ہے اور کون کس حال میں بھی ہے تو وہ خوش ہے، یعنی ہر چیز کی ہر بات کی جو خبر ہے وہ اللہ تعالیٰ کو ہے. تو اس میں ریفرنس میں حدیث آتی ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ میرے بندے وہ ہے کہ فقیری کے قابل ہے. اگر میں انہیں امیر بنا دوں یعنی اگر ان کا رزق کشادہ کر دوں تو ان کا دین تباہ ہو جائے گا. یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کے پاس اگر کم رہے گا تو وہ اس کے لیے اس میں خیر ہے. اور اسی طرح آگے آتا ہے اور میرے بعض بندے ایسے ہیں جو امیری ہی کے لائق ہے، اگر میں انہیں غریب کر دوں گا تو ان کا دین بگڑ جائے گا. تو سبحان اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کس کو کتنا رزق دینے میں جو ہے وہ خیر ہے اور کس کو زیادہ دینے میں خیر ہے اور کس کو جو ہے وہ کم دینے میں خیر ہے. تو یہاں سے یہ بات پتہ چلتی ہے. ہاں، اور اسی طرح یعنی ایسا ہم لوگوں کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کے ہاتھ روک لینے سے، یعنی اگر کوئی بہت زیادہ کنجوسی کرے نا تو یعنی کسی کے ہاتھ روک لینے سے یعنی کہ مال خرچ نہ کرنے سے، وہ ایسا نہیں کہ وہ بہت بڑا غنی ہو جائے گا، دنیا کا سب سے بڑا مالدار ہو جائے گا. اور اس کا ایکسپیرینس دیکھیں ہر کوئی کرتا ہے کہ بعض دفعہ جس جگہ پر مال خرچ کرنا ہو اور پھر وہاں کوئی انسان نہیں خرچ کرے، یعنی اللہ تعالیٰ تو موقع عطا کرتے ہیں نا کوئی بھی نیکی کا مال خرچ کرنے کا، اور وہ مال وہاں نہیں خرچ کرتے تو ایسی جگہ پر خرچ ہو جاتا ہے کہ جہاں اس کو پسند بھی نہیں رہتا کہ ایسی جگہ پر وہ خرچ ہو جاتا ہے. تو سبحان اللہ، تو یہاں یہی پتہ چلتا ہے کہ یعنی اگر کوئی اپنا ہاتھ روک کے بھی لیں گا، روک کے رکھیں گا، یعنی اپنا مال بالکل بھی نہیں خرچ کریں گا تو ایسا نہیں کہ وہ بہت سب سے زیادہ مالدار ہو جائے گا یا بہت زیادہ غنی ہو جائے گا. اور ایسا بھی نہیں کہ اگر کوئی اور ایسا بھی نہیں کہ کوئی دینے لگے گا تو وہ فقیر ہو جائے گا، بلکہ اس کے الٹا ہوتا ہے نا، اپوزٹ ہوتا ہے کہ جو دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کیا ہے، کتنی آیت ہم لوگ پیچھے پڑ چکے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ فَيُخْلِفَهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ اور لے آتے ہیں. جب کوئی دیتا ہے تو اسے وہ فقیر نہیں ہوتا، اسے وہ تنگدست نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ ان کو اور نوازتے ہیں اور زیادہ دیتے ہیں. اور پھر اس آیت سے ہم لوگوں کو یہ بھی پتا چلا کہ اگر ہم کسی سائل یعنی کہ جو سوال کرتا ہے نا، کوئی مانگنے کے لیے آتا ہے، اگر ہم کسی سائل کو نہیں دیتے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کسی دوسری جگہ سے پورا کر سکتا ہے. یعنی ایسے نہیں کہ اگر آپ نہیں دیں گے تو کوئی بھی اس کو نہیں دیں گا، نہیں، اللہ تعالیٰ کو تو یہ تو اللہ تعالیٰ تو موقع عطا کرتا ہے نا. جب کوئی دروازے پہ اپنے مانگنے کے لیے آتا ہے، چلے دروازے پہ نہیں، کوئی میسج کر کے یا کوئی بتاتا ہے نا کہ ہاں یہ ہیلپ کی ضرورت ہے، تو یہ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو چن لیا کہ آپ کو نیکی کا موقع عطا کیا. ادروائز اللہ تعالیٰ چاہتا تو کسی سے بھی وہ ضروریات اس کی پوری کر سکتا تھا، ہے نا. تو یہاں یہی بات یعنی اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کا موقع عطا کرتے. یہ نہیں سمجھنا چاہے کہ ہاں میرے پاس ہی سب لوگ مانگتے رہتے، ایسا نہیں سمجھنا چاہے. تو یہاں یہی بات آتی ہے کہ اگر
ہم کسی سائل کو یعنی کہ سوال کرنے والے کو نہیں دیتے نا تو اس کا تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورت کسی دوسری جگہ سے بھی پورا کر سکتا ہے تو اور اسے غنی بنا سکتا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارا پیسوں کا محتاج نہیں ہے کہ اگر ہم خرچ کریں گے تو ہی اس کو ملے گا. نہیں, اللہ تعالیٰ کے خزانے تو بہت بھرے ہوئے نا, سبحان اللہ. تو یہاں یہی بات پتہ چلی. اور تیسری بات جو ہم لوگوں کو پتہ چلی کہ رزق کی کمی بیشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. رزق کی کمی بیشی اللہ کی طرف سے ہے, اللہ کے ہاتھ میں ہے, اس لیے خرچ کرنے میں تنگ دلی نہیں کرنا چاہیے. اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ یہ رزق کس محتاج کی دعاؤں سے ہمیں مل رہا ہے. سبحان اللہ. یعنی کیا سمجھ میں آئی یہ بات؟ اگر سمجھ میں آئی نا تو پھر بہت فائدہ اپنا ہی ہوگا کہ اگر ہم لوگ کسی کو, کوئی ہمارے پاس مانگنے کے لیے آتا ہے, کوئی سوالی آتا ہے, کوئی محتاج آتا ہے اور ہم کسی کو دیتے ہیں تو جو ہمارے رزق میں جو اور اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے نا تو وہ اسی کی دعاؤں کی وجہ سے, محتاج کی دعاؤں کی وجہ سے. اس کے لیے کبھی بھی کسی کو دینے میں ہم لوگ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے. اللہ کرے کہ ہم لوگ اللہ کی راہ میں مرتے دم تک اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرنے والے ہو, اخلاص کے ساتھ ہیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ یعنی وہ جو محتاج جس کو آپ نے دیا نا تو اس کی دعاؤں سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ غنی کر رہے ہیں نا, سبحان اللہ. اور پھر اسی طرح دولت مندوں کے مال میں سے دوسروں کا بھی یعنی یہ بھی ہم لوگوں کو سمجھنا چاہیے, ہر کسی کو جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمتوں سے نوازا ہے تو اسے اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اس کو جو بھی نعمتیں ملی ہے نا وہ اس کا صرف خود ہی حقدار نہیں ہے بلکہ دوسروں کے بھی اس کے اندر حقوق ہے. تو ان کے حقوق جو ہے وہ ادا کرنا چاہیے. یہ نہیں کہ خود کے یعنی کس کے پاس ہے تو وہ بس اسی کے لیے ہے, نہیں, بلکہ اللہ تعالیٰ نے دوسروں کا بھی حصہ اس کے مال میں رکھ دیا ہوتا ہے. تو اس کے لیے جو بھی یعنی ان کے حصے ہے اس کو جو بھی حق ہے ان کا ضرور حق ادا کرنا چاہیے. اور اس کے بارے میں ایک حدیث کا مفہوم بلکہ آتا ہے کہ گن گن کے نہ رکھا کرو ورنہ اللہ بھی گنتی کر کے روک لیں گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے لیے تو اللہ تعالیٰ کو ہمارے مال کی ضرورت نہیں, مگر جو بھی ہم لوگ خرچ کریں گے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے تو اس میں اپنا ہی فائدہ ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. چلے آیت نمبر 31 دیکھتے ہیں. آگے جو بات آئی ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, اور نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو خشیت املاق, مفلسی کے خوف سے. نحنو نرزقہم, ہم رزق دیتے ہیں ان کو, وَإِيَّاكُمْ, اور تم کو بھی. إِنَّ قَتْلَهُمْ, بے شک ان کا قتل کرنا, کانا خطأً, خطا ہے, کبیرہ, بہت بڑا. تو یہاں جو ہے وہ کس بات سے منع کیا اللہ تعالیٰ نے؟ اپنی اولاد کو مفلسی. دیکھیں مال کی بات ہوئی تھی, کتنی آیت سے چل رہی ہے مال کی بات, رزق کی بات. وَآتِ ذَا قُرْبَىٰ, آیت نمبر 26 سے بات ہو رہی نا, وَآتِ ذَا قُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمَسَاقِينَ وَابْنِ السَّبِيلِ. یہاں سے پوری جو آیت چل رہی ہے نا یہ ساری مال کے اوپر ہی. اور یہاں بھی جو آیا نا کہ یہاں ریزن کیا بتایا گیا, وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ, نہ تم قتل کرو اپنی اولاد کو, خشیت املاق, مفلسی کے ڈر سے, مفلسی کے خوف سے. املاق کیا ہوتا ہے, اس کا روٹ ورڈ ہے میم لام قاف, اور یعنی کہ مٹانا. املاق یعنی مفلسی, فخر یعنی کہ یہ ڈر سے کیا ہم اولاد کو کہاں سے کھلائیں گے, مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا. کیونکہ اس کو جو ہے وہ یعنی اس سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا کہ مفلسی کے ڈر سے کہ وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گے, یعنی اولاد اگر پیدا ہوئی تو وہ ہمارے ساتھ کھانے میں شریک ہوں گی, یا ان کو ہم کہاں سے کھلائیں گے. تو یہ جو ڈر سے اگر کوئی اپنے بچے کو قتل کرتا ہے نا, اس ڈر سے, اس خوف سے اپنی اولاد کو قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے, کبیرہ گناہ. کیوں؟ کیونکہ اس میں جو ہے نا, حالانکہ رازق کون ہے بتائیے, رازق کون ہے, رزق کون دیتا ہے, رزق کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے ابھی کیا بتایا پیچھے, اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ اللہ تعالیٰ الرزاق ہے. جی, اللہ تعالیٰ الرزاق ہے, ہر ایک کو جو ہے وہ رزق جو ہے وہ دینے والا اللہ تعالیٰ ہے. اور رزق میں میری بہنوں ساری چیزیں آتی ہیں, صرف یہ نہیں کہ صرف کھانا پینا
یہ مادی چیزیں نہیں بلکہ ساری چیزیں، یعنی اپنا گھر بھی، اور جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اپنی اولاد بھی رزق ہے، اپنا شوہر بھی رزق ہے، جو علم ہم لوگ حاصل کر رہے ہیں وہ بھی رزق ہے، روحانی مادی تمام رزق جو ہے وہ، تو سارے رزق اللہ تعالیٰ رزاق ہے نا، تو اس کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ کی رزاقیت پر ہم لوگ یعنی جو اس طرح سے کرتا ہے کیا مفلسی کے ڈر سے یا اس کو کہاں سے کھلائیں گے یہ ڈر سے اگر اپنی اولاد کو قتل کرتا ہے، تو اس کا مطلب اس کا جو اس پر یہ جو ہے نا اسماء الحسنی ہے، یعنی 3 طرح کے یہ ہوتے ہیں نا، ایک تو توحید الوہیت، توحید ربوبیت، اور توحید اسماء و صفات. تو اس کا مطلب کہ اس میں ہمارا جو ہے وہ کم ہے، یعنی اس کا ہم لوگوں پر اللہ تعالیٰ رزاق ہے، اس پر ہمارا توکل نہیں ہے. تو اللہ کرے ہم سب کا، تمام انسانوں کا توکل اللہ تعالیٰ پر ہر چیز سے زیادہ ہو، کہ ہر چیز جو دینے والا، جو رازق بھی جو ہے وہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے. تو جو اللہ ہمیں کھلا سکتا ہے تو وہ کیا اپنی اولاد کو نہیں کھلا سکتا ہے. تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ قتل یہاں جو ہے وہ اس گناہ کو گناہ کبیرہ کہا گیا ہے نا. اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا تو تمہیں بھی ہم رزق دیتے ہیں، اور دے رہے جیسے تمہیں دے رہے تو تمہاری اولاد کو بھی ضرور دیں گے. اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ دور جاہلیت میں کیا ہوتا تھا، اولاد کو قتل کیا جاتا تھا، اور خاص کر کے کس کو قتل کیا جاتا تھا، اور کیا ہوتا تھا پہلے بتائیے؟ لڑکیوں کو میم، لڑکیوں کو ختم کر، لڑکیوں کو قتل کیا، لڑکیوں کو قتل کر کے یعنی کیا کیا جاتا تھا، زندہ قبر میں دفن کیا جاتا تھا. اور آج کے دور میں وہ تو دور جاہلیت تھا، لیکن آج کے یہ جو ماڈرن جو دور ہے، جاہلیت نہیں اس کو بولیں گے، ہے نا. پھر آج کے دور میں بھی سب پڑھے لکھے ہیں، اس کے باوجود بھی بچے کو قتل کیا جاتا ہے، اور خاص کر کے کس کو، لڑکیوں کو، ہے نا، ابورٹ کیا جاتا ہے. دیکھتے ہیں یعنی سونوگرافی میں کہ اگر لڑکی ہو تو کتنی لڑکیوں کو جو ہے وہ پیدا ہونے سے پہلے ہی قتل کیا جاتا ہے. یعنی ایک تو لڑکی ہے اس لیے، اور پھر کہاں سے کھلائیں گے، کیونکہ لڑکا ہوگا تو یہ رہتا ہے نا کہ بھائی خود سے وہ کمائیں گا، خود ہی شادی کریں گا، خود ہی سب کریں گا. اور لڑکی ہے تو اس کے لیے ہمیں سب کرنا ہوگا. حالانکہ کرنے والی ذات کون ہے، رزاق کون ہے، اللہ تعالیٰ کی. اور دیکھیے جتنے جس کے بچے ہوتے اللہ تعالیٰ اتنا ان کو رزق بھی نوازتا ہے. جتنا جس کا ایمان جیسا ہوگا نا ویسے ہی اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ معاملہ کریں گا. کوئی یہ سمجھیں گا کہ ہاں میرے اگر اتنی بیٹیاں ہیں تو میں کہاں سے ان کو کھلاؤں گا، کہاں سے پڑھاؤں گا، اور کہاں سے ان کی شادی کروں گا. تو یہ سب کرنے والی تو ذات اللہ تعالیٰ کی ہے، کہ کتنے غریب رہتے ہیں اور کتنی بچیاں رہتی ہے، سب کی شادی بھی ہوتی ہے، ایجوکیشن بھی ہوتی ہے. سبحان اللہ. تو یہاں یہی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آگے دیکھیں، نحن نرزقهم وإياكم إن قتلهم كان خطأ كبيرا، کہ بے شک ان کا قتل کرنا خطا ہے، بہت بڑی خطا ہے. تو یہاں دیکھیں خطا یعنی وہ غلطی جس کا ارتکاب جو ہے وہ جان بوجھ کر کیا جائے، اس کو خطا کہتے ہیں. تو یعنی مفلسی کے ڈر سے اولاد کو قتل کرنا جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اس سے ہم لوگوں کو بات پتہ چلی نا. اور اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول سب سے بڑا کون سا گناہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ حالانکہ اس نے تجھے پیدا کیا. پھر صحابہ نے عرض کیا پھر کون سا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ یہ کہ تم اپنے بچے کو اس خوف سے قتل کرو کہ وہ بھی ہمارے ساتھ کھائیں گا. تو دیکھیں یہ جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. میں نے عرض کی پھر کون سا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کہ تم اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا کرو. تو یہ ساری جو چیزیں ہے جو ہے وہ کبیرہ گناہ ہے. اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے. اور اس کے یعنی پہلے بھی یہ ہم لوگوں نے جو ہے وہ قتل اولاد کے بارے میں پہلے بھی پڑھ چکے نا. تو اس میں بھی ہم لوگ دیکھ چکے تھے کہ بعض لوگ جو ہے وہ کیوں بچوں کو ابورٹ کرتے ہیں یا کیوں قتل کرتے ہیں، کہ جو خاص کر کے اگر لیڈیز کوئی جاب والی ہوتی ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہاں میرا تو کیریئر پورا خراب ہو جائے گا، تو میں کیسے اس کے لیے تو بچے ہونے ہی نہیں دیتے.
یا تو پھر اگر ہو جائے تو پھر ان کو ابورٹ کرتے کہ ان کو اپنی کیریئر کی فکر ہوتی ہے. یعنی بہت سی وجوہات ہیں، مگر یہاں جو وجوہات بتائی گئی ہے وہ یہ کہ یعنی مفلسی کے ڈر سے قتل کرنا. تو یہ اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان مضبوط رکھے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر کہ ہر چیز کا جو کرنے والا ہے وہ اللہ تعالیٰ ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کسی اسباب کی ضرورت نہیں، اللہ بغیر اسباب کے بھی ہر چیز ادا کرنے پر قادر ہے. چلے آگے، یہ آیت سمجھ میں آئی آپ لوگوں کے؟ ہاں. ولا تقربوا، اور نہ تم قریب جاؤ زنا، تقربوا الزنا، زنا کے، انہو، کیونکہ وہ کہنا ہے، فاحشتن، بے حیائی، وساء سبیلا، اور برا راستہ ہے. تو یہاں جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پھر کس سے منع فرمایا؟ فاحشہ سے منع فرمایا ہے، زنا سے. اور صرف زنا سے منع نہیں کیا بلکہ ولا تقربوا، زنا کے قریب بھی جانے سے منع کیا. یعنی ایسا نہیں کہا کہ تم زنا مت کرو، ہے نا، بلکہ کیا کہا؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ. تو قریب بھی مت جاؤ یعنی کیا؟ زنا کے قریب بھی مت جاؤ یعنی کہ جو زنا کے جو اسباب ہے نا، کہ جس میں پڑھ کر جو ہے وہ انسان زنا میں ملوث ہو سکتا ہے، تو ایسے اسباب سے بھی منع فرمایا. تو ایسے اسباب میں ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں آتی ہے. تو سب سے پہلے تو غیر محرم عورت کو دیکھنا، ہے نا، نظروں کی حفاظت کرنا چاہے. یعنی اگر کوئی عورت بھی زنا کر رہی تو اس کو بھی غیر محرم کو دیکھنا اور اس نظروں سے دیکھنا، ہے نا. تو وہ سب سے پہلے اپنے نظروں کی حفاظت کرنی چاہیے. اور پھر اور کیونکہ اس کے بارے میں دیکھیں ہم سب جانتے ہیں نا، یہ پہلے بھی احادیث جو ہے وہ گزر چکی ہے کہ زنا صرف یعنی جو شرمگاہ سے ہوتا ہے وہی نہیں، بلکہ نظروں، آنکھوں کا بھی زنا ہوتا ہے. آنکھوں کا زنا کیا ہے؟ کسی نان محرم کو اس نظر سے دیکھنا. اور پھر کانوں کا بھی زنا ہوتا ہے، اور ہم سب جانتے ہیں کہ کانوں کا زنا کیا ہے؟ اس طرح کی باتیں سننا. اور پھر زبان کا بھی زنا، یعنی ایسے فحش اور یہ ایسی باتیں کرنا کسی اور سے. اور ہاتھوں کا زنا، اور پاؤں کا بھی زنا، اور دل کا بھی زنا ہوتا ہے. تو شرمگاہ یا تو اس کی ان سب کی تصدیق کرتی ہے یا تکذیب کرتی ہے. یعنی یہ نہیں کہ جو شرمگاہ سے جو ہوتا ہے وہی بس زنا ہے، بلکہ کسی سے اس طرح سے فون میں بھی ہو یا میسج پر بھی ہو، یعنی میسج کر کے کہ اس طرح سے نان محرم سے کسی سے اس طرح سے غلط بات کرنا اور چھپی دوستی، یہ سب جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان تمام باتوں سے جو ہے وہ روکا ہے تمام انسانوں کو. اور پھر اسی طرح مرد عورت کا جو مخلوط جو گیدرنگ رہتی نا، ساتھ ملنا بیٹھنا اٹھنا ایک دم بے تکلفی کے ساتھ، اور جہاں لیڈیز اور جینٹس ساتھ میں ہی سب رہتے ہیں اور اس میں آزادی کے ساتھ ملنا، اور تو اس سے بھی کیا ہوتا ہے جو ہے وہ خرابیاں پیدا ہوتی ہے، ایک دوسرے کے لیے اٹریکشن پیدا ہوتا ہے. اور پھر اسی طرح عورتوں کا ایسے لباس میں یا ایسے بن ٹھن کر گھر سے نکلنا کہ جو دوسروں کو زنا کی دعوت دیتے. اور پھر اسی طرح فحش فلمیں یا ڈرامے یا ایسی کوئی لٹریچر کی کتابیں وغیرہ پڑھنا، تو یہ سب چیزیں جو ہے وہ زنا کے اسباب ہے. تو آج کل دیکھیں ہاتھ میں ہے موبائل سب کے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے بھی، اور وہ نہیں بھی اگر کوئی چاہے تو خود سے بھی کبھی کبھی ہم لوگ کچھ کارٹون بھی دیکھ رہے ہوتے، بچے دیکھ رہے ہوتے تو آ جاتی ہے نا. تو بس اللہ تعالیٰ ہی محفوظ رکھے ہم سب کو بھی اور سب کی اولاد کو بھی زنا سے اور فحاشی کے تمام کاموں سے اللہ تعالیٰ اس سے محفوظ رکھے. اور یہاں جو ہے وہ زنا کے ہم سب جانتے ہیں نا کہ زنا سے روکا گیا ہے، کیونکہ دیکھیں زنا کی وجہ سے ہی تو یعنی جو زنا کے جو نقصان ہے نا، تو اس میں کیا کیا آتا ہے کہ یعنی مسلمانوں کی جو غیرت جو ہے وہ محفوظ نہیں رہتی. اور پھر جو بچہ زنا کی وجہ سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا نسب اور نسل جو ہے اس کے وارث کون ہے اس کے بارے میں نہیں پتہ چلتا، تو نسل خراب ہوتی ہے. اور پھر باہمی جو ہے وہ دشمنی پیدا ہوتی ہے، یعنی اگر کسی نے زنا کیا تو آپس میں پھر دشمنی ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہی سب کو محفوظ رکھے زنا اور زنا بالجبر سے اور فحاشی سے اور فحاشی کی تمام چیزوں سے نا، جو آج کل خاص کر کے جو ہم لوگوں کو زیادہ تر دیکھنے میں مل رہا ہے کہ عورتوں کا بہت زیادہ اپنے آپ کو مزین کر کے نکلنا، اور یہ مکس جو گیدرنگ رہتی ہے مرد اور عورتوں کی، اور پھر ہاتھوں میں یا موبائل
تو یہ سارے راستے ہیں کس کے؟ یعنی موبائل یا جو بھی ہے سوشل میڈیا، تو وہ اچھے بھی کام اس سے لے سکتے ہیں، لیکن جو لوگ شیطان جو ہے وہ لگا ہوا ہی ہے کہ اکیلے میں ہے تو وہ بری سائٹ جو بھی ہے وہ دیکھتے ہیں، اور پھر یہ سب چیزیں جو ہے وہ زنا کی طرف انسان کو لے جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہی بس محفوظ رکھے اپنی اولاد کو اور اولاد سے آنے والی ذریت کو، ازواج کو، سب کو محفوظ رکھے، اور اپنے تمام مسلمانوں کو زنا سے محفوظ رکھے اور زنا بالجبر سے محفوظ رکھے۔ اس کے بارے میں حدیث دیکھتے دو تین۔ ایک تو پہلے وہ ایک حدیث آتی ہے جو ابن کثیر میں، جس کا ذکر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک، بس مفہوم بتاتے جلدی سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا کہ اور وہ کہنے لگا کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ، اور اس پر لوگ جو ہے وہ یعنی ناراض ہونے لگے، خفا ہونے لگے کہ کیسی یہ بات کر رہا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، اس کو اپنے قریب کیا، پاس میں بٹھایا، اور کیا فرمایا کہ تو اپنے ماں کے ساتھ یہ، یعنی بہت پیار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ تو یہ اپنے ماں کے ساتھ یعنی یہ فعل کر سکتا ہے، کہ پسند کرتا ہے کہ تیری ماں کے ساتھ ایسا کچھ ہو، تو اس نے فرمایا نہیں۔ پھر اسی طرح اپنی بیوی، اپنی بیٹی، اپنی بہن، اس طرح سے جو ہے وہ بار بار جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو غور و فکر کرنے اور پر یعنی مجبور کیا کہ سوچے کہ اگر خود کے اوپر اگر کوئی ہو ایسا، اپنی بیوی اور اس کی بیٹی یا اپنی بہن کے ساتھ اگر کوئی ایسا کرے تو کیسا ہوگا، تو یعنی اس کو سوچنے پر مجبور کر دیا، یہاں تک کہ اس نے کہا کہ نہیں، میں اس کو، ان بات کو نہیں پسند کر دیا، اور پھر جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے، اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اس کے لیے پھر دعا کی، اور اس سے گناہ کی معافی کے لیے اور اس کے لیے دعا کی۔ تو سبحان اللہ، یعنی یہ پورے اس سے انسیڈنٹ سے یہ جو ہوا، اس حدیث کے مفہوم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یعنی اگر کوئی انسان برائی کرتا بھی ہے، کوئی گناہ ہو بھی جاتا ہے یا گناہ کا ارادہ بھی رکھتا ہے، تو اس کو کس طرح سے سامنے والے کو سمجھانا چاہیے، کہ یہ نہیں کہ اس کو ڈانٹ ڈپٹ کر ہی بس یہ کیا جائے۔ پھر اگر اس کو صرف ڈانٹ ڈپٹ کر رکھا جائے تو پھر سے اس کے اندر جو ہے وہ خواہش، بری خواہش جو ہے وہ ابھر سکتی ہے۔ تو اس کے لیے جب بچے بھی یا کوئی بھی اس طرح سے، یعنی یہ تو زنا بہت بڑی بات ہے، لیکن کوئی بھی ایسی برائی دیکھے تو اس کو بہت پیار سے ہم لوگوں کو سمجھانا چاہیے، اور ان کو سوچنے کے لیے مجبور کرنا چاہیے، کہ دلیل کے ذریعے بات کرنا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو روکا جائے، اور پیار اور محبت سے سمجھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی حکمت عطا فرمائے۔ اور اس کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ جس بستی میں زنا اور سود عام ہو جاتا ہے تو اس بستی میں اللہ تعالیٰ کا عذاب نازل ہوتا ہے، طبرانی کی حدیث ہے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ 3 آدمیوں سے کلام نہیں فرمائے گا اور انہیں پاک نہ کرے گا، نہ ان پر نظر رحمت فرمائے گا۔ ان میں سے، اور ان کے لیے عذاب علیم ہے، ایک تو بوڑھا زانی، یعنی اتنا بوڑھا ہو گیا پھر بھی وہ جو ہے وہ زنا کرنے والا جو ہے وہ ہے، تو وہ بوڑھا زانی، جھوٹا حاکم اور تکبر کرنے والا ملازم یا غلام بھی آتا ہے۔ یہ مسلم کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے کہ آدمی رات کے وقت آدھی رات کے وقت آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور سب کی دعا قبول کی جاتی ہے، سوائے زانیہ کی جو اپنی شرمگاہ لیے دوڑتی پھرتی ہے، یا ناجائز ٹیکس لینے والے کی، یعنی جو ناجائز ٹیکس وصول کرتا ہے وہ، اور جو زنا کرنے والی زانیہ جو ہوتی ہے، تو ان لوگوں کی جو ہے وہ دعا قبول نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو محفوظ رکھے نا زنا سے اور فحاشی کے تمام کاموں سے، اور اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ ساری معلومات جو ہے وہ دوسروں تک بھی پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ آج کل جو چل رہا ہے نا یہ سب، یعنی ایکسٹرا میرٹل افیئر، اور پھر شادی نہیں بھی ہوئی تو لڑکا لڑکی جس طرح بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، اور یا جس طرح سے وہ لمٹس کراس کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اور اسی طرح ایک حدیث میں آتا ہے جس قوم میں فحاشی عام ہو جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم پر موت مسلط فرما دیتا ہے، یعنی وہ قوم جو ہے وہ مرنے لگتی ہے۔ تو دیکھیں اور بھی بہت سے اس کے بارے میں حدیث وغیرہ آتے ہیں، اور یہاں جو آیا نا کہ وساء سبیلا، کہ زنا جو ہے وہ برا راستہ ہے، تو پھر اچھا راستہ کون سا ہے؟ نکاح، یعنی دیکھیں ایک جو ہے وہ اس میں بھی اپنے خواہشات اپنی تکمیل کے لیے انسان کرتا ہے، تو نکاح جو ہے وہ اچھا راستہ ہے، یعنی اگر کسی کو خواہشی ہو رہی ہے اس کام کی، یعنی تو وہ اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے اور حلال جو طریقہ ہے وہ اپنائے۔
تو وہ بجائے اس کے کہ وہ زنا کریں. اور زنا کرنے والے کی سزا کیا ہے؟ جو شادی شدہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جلدی سے بتائیے آپ لوگ. رجم. شادی شدہ کی رجم، جی یعنی کہ قتل ہے نا، اس کو پتھر مار کر. اور جو غیر شادی شدہ ہے اس کی سزا کیا ہے؟ 100 کوڑے نا میم. جی جی، اس کے لیے 100 کوڑے مارنا ہے نا. تو دیکھیں تو اللہ تعالیٰ نے تو سزا بتا دی ہے. اور پھر جو دنیا میں جو بے عزتی ہوتی ہے، اور وہ لوگ جو ہے وہ کبھی جو ہے وہ جو زنا کرتا ہے نا، اتنی بات ہم لوگوں کو سمجھنا چاہے، جو زنا کرتا ہے نا وہ کبھی سکون میں نہیں رہتا ہے، کیونکہ اس کو ہر وقت یہ رہتا ہے، یعنی وہ ایک لمحے کا رہتا ہے شیطان کا بہکاوا یا انسان کوئی نفس کا بہکاوا، کہ اس جس میں وہ اپنے جذبے کی تسکین کے لیے اور اپنے خواہشات کی تقسیم اس کے لیے وہ قدم اٹھاتا ہے، وہ کرتا ہے جو بھی ہے شیطان کے بہکاوے میں آ کر یا اپنے نفس کے بہکاوے میں آ کر، لیکن پوری زندگی نا اس کی برباد ہو جاتی ہے، بے سکون ہو جاتی ہے. تو اللہ تعالیٰ تمام انسانوں کو محفوظ رکھے فحاشی سے، اور ایسے راستوں سے ہی محفوظ رکھے نا، زیادہ مکس گیدرنگ وغیرہ سے بھی، اور ہر طرح سے کہ جو زنا کی طرف لے جاتے ہیں ان سے سب کو محفوظ رکھے، اپنی اولادوں اور اولاد سے قیامت تک آنے والی نسلوں کو محفوظ رکھے. چلے آگے دیکھتے ہیں. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ، اور نہ تم قتل کرو کسی جان کو جو حرام کی اللہ تعالیٰ نے، الا بالحق، مگر حق کے ساتھ. تو اللہ تعالیٰ نے قتل کے بارے میں بھی پیچھے ہم لوگ بہت سی آیات وغیرہ پڑھ چکے، بس یہاں ہم لوگ سرسری طور پر دیکھتے ہیں یہاں جو بات آئی ہے وہ کہ، اور اس کے بارے میں بہت سے حدیث بھی ہم لوگ سن چکے، اور اس کا کیا گناہ ہے، اس کی کیا سزا ہے، قتل کی کیا سزا ہے، سورہ انعام میں بھی ہو گیا ہے اور پیچھے بھی ہو گیا ہے، سورہ نساء میں بھی ہو گیا. تو یہاں جو آیت آئی ہے وہ یہ کہ وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، یعنی بغیر شرعی عذر کے جو ہے وہ قتل حرام ہے. یہاں یہ بات آئی ہے الا بالحق. تو یہ الا بالحق کیا ہے؟ اور ہم سب جانتے ہیں کہ جو سزا، جو قتل جو کرتا ہے اس کی کیا سزا ہے، کہ جو جان بوجھ کر کسی انسان کو قتل کرتا ہے اس کی سزا کیا ہے؟ جہنم ہے. اور اس کا سورہ نساء آیت نمبر 93 میں آتا ہے، اور جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کی سزا جہنم ہے، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گا، اور اس پر اللہ تعالیٰ کا غضب اور اس کی لعنت ہے. اور جو جان بوجھ کر قتل ہوتا ہے تو اس کے بارے میں بھی ہم لوگ سورہ نساء میں پڑھ چکے، جو انجانے میں بھی ہوتا ہے نا کہ شکار کر رہا تھا اور وہ کوئی قتل ہو گیا، یا کسی بھی ایکسیڈنٹلی اگر کوئی قتل ہو گیا تو اس کی بھی سزا جو ہے وہ ہم لوگ پڑھ چکے کہ کتنی دیت دینا ہے، کتنا اس کو کیا کیا یعنی کرنا ہے، وہ سب ہم لوگ پڑھ چکے. اور یہاں جو اس میں یہ آیت میں جو آئی ہے نا بات الا بالحق، حق کے ساتھ قتل کرنا، تو وہ کیا ہے، کس اس میں قتل کیا جا سکتا ہے؟ آپ لوگوں کو یاد ہے؟ یہ بھی پہلے ہو چکا ہے، بتائیے جلدی سے. قصاص میں. جی قصاص میں، یعنی کوئی اگر جان لے تو یعنی کوئی کسی کا قتل کرے تو اس کی جان لینا. اور پھر دوسرا کیا ہے؟ جنگ میں، جنگ میں جو مرتد ہو جائے، ایمان سے پھر جائے نا، مرتد ہو جائے. جی جی مرتد کی سزا. الا بالحق میں وہ نہیں آئے گا، مگر یہ کہ مرتد اگر کوئی اسلام سے پھر جائے تو پھر اس کے لیے بھی کیا ہے، تو اس کی سزا کیا ہے کہ اس کو قتل ہے. اور پھر اسی طرح شادی شدہ اگر کوئی زانی، جیسے ابھی بتایا نا پیچھے کہ اگر شادی شدہ کوئی ہے اور وہ زنا کرے تو اس کو بھی قتل کرنے کا حکم ہے. اور اسی طرح اسلامی حکومت میں کوئی بغاوت کرے تو اس کی سزا کیا ہے؟ قتل ہے. تو یہ، اور پھر یہاں جو آیا ہے نا، یہاں دیکھیے آگے ومن قتل مظلومن، اور جو قتل کیا گیا مظلومن ظلم کے ساتھ، فقط جعلنا، تو تحقیق بنایا ہم نے، لی ولی ہی، اس کے ولی کے لیے، سلطان حق قوت. تو اس کا کیا مطلب ہے کہ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس میں کیا حکم دیا ہے کہ مقتول جو ہے نا، یعنی جو کوئی قتل ہو گیا ظلم کے ساتھ، تو مقتول کے وارث جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا ہے. اور وہ کیا حق دیا ہے؟ 3 حق دیا ہے. کہ وہ جو بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دیکھیں یہاں جو بات آئی ہے نا
کہ جو ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا تو اس کے ولی کو اللہ تعالیٰ نے قوت دی ہے. تو وہ قوت کیا ہے, وہ چوائس کیا ہے, وہ حق کیا ہے؟ تو 3 ہے. ایک یہ کہ وہ قتل کے بدلے قتل کر سکتا ہے یعنی قصاص ہے نا, اور دوسرا یہ کہ وہ دیت کسے کہتے ہیں؟ بلڈ منی کو, یعنی مقتول کو قتل کرنے کے بدلے, یعنی جو وارث ہے نا, جو قتل کا جو وارث ہے, تو مقتول کا جو وارث ہے, جو اس کا ولی ہے, تو وہ مقتول کا جو وارث ہے وہ قتل کے بدلے جان نہیں لے بلکہ اس سے مال لے, کہ ہاں اتنے پیسے دو, کہ یعنی جس نے قتل کیا نا اس سے پیسے لے, اس کو دیت کہتے ہیں, بلڈ منی کہتے ہیں. یہ بھی پہلے ہو چکا. اور تیسرا جو ہے وہ کیا اللہ تعالیٰ نے تینوں لوگ کو یہ دیے, یا یہ کہ قاتل معاف کر دے, یعنی نہ اس سے پیسے لے نہ جان اس کی لے, بلکہ قاتل کو معاف کر دیا جائے. یہ کون معاف کریں گا بتائیے؟ معاف کون کریں گا؟ جلدی سے بتائیے, کون معاف کریں گا؟ مقتول کا وارث. مقتول کا وارث. جی, مقتول کا وارث. تو یہ سب مقتول کے وارث کو اللہ تعالیٰ نے حق دیا, یا تو اس کو قصاص میں قتل کرے, یا تو اس سے پیسے لے. کس سے؟ جس نے قتل کیا ہے نا اس سے پیسے لے, بلڈ منی جس کو کہتے ہیں, یا تو پھر اس کو معاف کرے. تو یہ 3 حق اللہ تعالیٰ نے اس کو دیے. تو یہاں یہی بات آئی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ فلا یسرف فی القتل, تو نہ وہ زیادتی کرے, نہ وہ حد سے بڑے قتل کرنے میں. تو اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے مقتول کے وارث کو قتل یا قصاص میں زیادتی کرنے سے منع فرمایا. یعنی ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ قاتل کو قتل کرنے کے بجائے کسی اور کو قتل کرے. یعنی قاتل تو ایک آدمی نے کسی کا قتل کیا تھا, تو وہ اس کو قتل کرنے کے بدلے وہ اس کے بیٹے کو قتل کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے. یہ پھر کیا ہوگا؟ اسراف. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ وہ جو ولی ہے نا اس کو اسراف نہیں کرنا چاہیے. قاتل کے بدلے جو قاتل ہے اس کو ہی قتل کرنا چاہیے قصاص میں. یا پھر اسراف کیا ہوگا کہ ایک قتل کے بدلے 2-3 قتل کرے, یعنی اس نے تو ایک قتل کیا تھا اور اس نے پوری فیملی کو ہی قتل کیا, کہ ہسبینڈ بچے سب کو ہی قتل کیا. تو ایسے بھی نہیں کرنا چاہیے. اور پھر اسی طرح قاتل کی لاش کو مسئلہ نہ کرے, یعنی کہ لاش کو اذیت نہ دے اور اس کی بے حرمتی نہ کرے. تو یہ سب کس میں آئے گا؟ اسراف میں آئے گا. جو قتل کا وارث جو ہے نا یہاں وہ اسراف میں آئے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہ کان منصورا, یعنی کہ جب بھی کوئی ظلم کے ساتھ قتل کیا جاتا ہے تو اس کے ولی کو, یعنی افراد نے, حکومت نے, سوسائٹی نے اس کی مدد کرنی چاہیے. یعنی ایسا نہیں کہ جس نے قتل کیا اس کی حمایت کرے, اس کو سپورٹ کرے, اور اس کو تو کورٹ سے آزادی دلائے اور ان کو تو بیچارے انصاف ہی نہیں ملا. تو ایسا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کس کی مدد کرنا چاہیے؟ جو قاتل کا جو ولی ہے نا تو ان کی مدد کرنا چاہیے, چاہے لوگ ہو, ایک کوئی ہے ہو, یا حکومت ہو, یا معاشرہ جو سوسائٹی ہے, تو ان لوگوں نے مدد کرنا چاہیے. یہاں یہی بات آئی ہے. آیت سمجھ میں آئی آپ کی؟ تو جلدی سے آگے کی کرتے ہیں. وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ, اور نہ تم قریب جاؤ یتیم کے مال کے, إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ, مگر ساتھ اس طریقے سے جو زیادہ اچھا ہے, حتی یبلغ اشدہ, یہاں تک کہ وہ پہنچ جائے اپنی جوانی کو. دیکھیں اس کے بارے میں ہم زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے, کیونکہ پیچھے الحمدللہ ہم لوگوں نے سورہ الانعام میں بھی آیت نمبر 152 میں بھی اس کے بارے میں پڑھ چکے کہ کس طرح سے جو ہے وہ مالی جو یتیم جو ہے اس کے مال کی کس طرح سے نگہداشت کرنی ہوتی ہے. کہ اگر جس کے پاس ہے مال تو وہ جو ہے وہ ان سے, یعنی جو یتیم کا جو مال ہے نا اس سے نہیں لینا چاہیے, بلکہ ان کو اپنے ہی پاس سے ان کی پرورش کرنا چاہیے. اپنے جو یتیم کی کفالت, جن کے بارے میں کفالت وہ کرتے ہیں نا, تو ان کی پرورش کرنا چاہیے. اور جب بچے بڑے ہو جائیں گے تو ان کو جتنا مال ان کے والدین نے چھوڑے وہ دینا چاہیے. اور اگر کوئی تنگ دست ہے, یعنی کوئی چاچا یا کوئی ماموں یا جو بھی اس کی پرورش کر رہا ہے, یا کوئی خالہ یا کوئی, تو اس کو کیا کرنا چاہیے کہ مال کا جو, یعنی یتیم کا جو مال ہے, اور وہ خود تنگ دست ہے, اس کو خود کو کھانے کے ماندے ہیں, تو اس کو خود بھی تھوڑا سا اس میں کھا سکتا ہے, اور اس میں سے یتیم کو کی پرورش میں اس میں سے خرچ کرنا چاہیے. اور ایسا بھی نہیں کہ ان کے بڑے ہونے سے پہلے ہی وہ پورا ختم کر کے ڈالے, بلکہ جب بڑے ہوں گے تو ان کا مال جتنا جو تھا اس کو دینا چاہیے. تو اس کے بارے میں ہم لوگ پیچھے بہت سی آیات پڑھ چکے ہیں. اور جو یتیم کا مال ناحق کھاتا ہے تو ان کے لیے کیا سزا ہے؟
سورہ نساء میں اس کا ذکر آتا ہے کہ وہ جہنم میں کیا ہوں گے، وہ ایسے ہوں گے کہ جی کھائیں گے. ان الذین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ وہ ایسے ہوں گے کہ جیسے آگ کھا رہے ہوں گے. یعنی دنیا میں جو یتیم کا مال کھاتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ سب کی رہنمائی فرمائے. اور جو یتیموں کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم لوگ جانتے ہیں کہ وہ جنت میں کس طرح سے ہوں گے. بتائیے جلدی سے، بہت بار ہو گئی یہ بھی حدیث ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور وہ مطلب 2 انگلیوں کے جیسے ہوں گے نا، پاس جی پاس. جی سبحان اللہ. یعنی وہ اس طرح سے پاس ہوں گے کہ کلمے کی انگلی اور یہ جو دوسری انگلی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ملا کر بتائی. تو سبحان اللہ، جو حسن سلوک کرتا ہے نا ان لوگوں کے ساتھ، تو ضرور ہم لوگوں کو اپنے رشتہ داروں میں سب سے پہلے نا جو یتیم ہے تو ان کے بارے میں یعنی ان کا بہت فکر کرنا چاہیے. اور یتیم جو ہے وہ کسے کہتے ہیں کہ نابالغ بچہ جو بالغ نہ ہو اور اس کا والد فوت ہو جائے تو اسے یتیم کہتے ہیں. تو ایسے بچوں کی کفالت کرنا چاہیے، ان کو ہر مہینے پیسے بھیجنا چاہیے ان کی، اور صرف پیسے نہیں بلکہ ایسی بھی خیر گیری کرنا چاہیے. اللہ بولنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. اور اس کے بعد جو ہے وہ اوفوا بالعہد، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بس یہ لاسٹ آیت ہے ہاں، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ اور پورا کرو عہد کو پورا کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ اپنے عہد جو بھی ان العہد کان مسئولا، کہ جو بھی عہد کرتے ہیں لوگوں کے ساتھ، چاہے وہ یعنی یہاں دیکھیں فوراً یتیم کے بعد عہد کی بات آئی ہے نا، تو اس سے بھی کیا بات پتہ چلتی ہے، یعنی بعض دفعہ انسان جو ہے وہ اپنے سے جو بڑے ہوتے ہیں ان لوگوں کی، یعنی جو اسٹیٹس میں، پوسٹ میں، طاقت میں جو بڑے رہتے ہیں ان سے جو کیا جاتا ہے عہد وہ تو پورا کرتے ہیں، لیکن جو یتیم ہے، ابھی یہ بچوں کی بات آئی نا، یتیم کی بات آئی، تو ان سے جو عہد کیا جاتا ہے وہ نہیں پورا کیا جاتا ہے. یعنی ان کا مال جو ہے وہ پہلے ہی پورا ختم کر دیتے، یا جو بھی عہد جو ہوتا ہے یتیموں کے بارے میں تو اس کو پورا نہیں کرتے. تو اس کے لیے دیکھیں یتیم کے فوراً بعد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عہد کی بات کی. یعنی کمزور لوگوں سے بھی اگر کوئی عہد کرو نا، کہ جیسے کمزور جس طرح سے یتیم کمزور ہے، تو ان لوگوں کے بھی عہد جو ہے وہ پورے کرو. یعنی جو عہد کیے جاتے ہیں اس کو پورے کرو. تو اس کا یہاں اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے. اور پھر آگے ہے عہد کو پورا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور اس کے بارے میں بھی سورہ الاعراف اور سورہ النحل میں بھی ہم لوگ پڑھ چکے. آگے مسئولہ آگے کی آیت یہ کرتے ہیں اور کمپلیٹ ہوگا انشاءاللہ. وَأَوْفُوا الْكَيْلَ، اور پورا کرو ناپ تول کو اذا قلتم، جب ناپو تم، وزنو اور تولو، بالقسطاط، ساتھ ترازو کے، مستقیم، سیدھی اور درست. تو یہاں کیا ہے کہ یعنی ناپ تول میں کمی کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا. تو یہ ہر کسی کے ساتھ یعنی دیکھیں یہاں جتنے بھی ابھی تک جو حقوق آئے نا، تو وہ تمام انسانوں کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ، کمزوروں کے ساتھ، یتیموں کے ساتھ، رشتہ داروں، اپنے والدین، سب کے ساتھ. تو یہاں ایک کامن بتایا جا رہا ہے کہ کسی کے ساتھ بھی تمہارا معاملہ ہو تو دینے اور لینے کی، چاہے پھر وہ کوئی چیز ہو، چاہے وہ گننے کی چیز، ناپنے کی چیز ہو، یا عزت کے احترام کی چیز ہو، پیسوں کی چیز ہو، کچھ بھی چیز جو ہے تو اس کے معاملے میں جو ہے وہ کمی بیشی نہیں کرو. یعنی اس میں ناپ تول میں کمی نہ کرو، اور جو ہے وہ ایسا نہیں کہ خود کے لیے تو بہت زیادہ اپنے لیے پسند کرنا اور دوسروں کی جب دینے کی باری آئی تو اس میں ڈنڈی مارنا. تو اور یہی جو تھا وہ شعیب علیہ السلام کے قوم کی عذاب کا سبب بنا نا، کہ وہ لوگ جو ہے وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے. اور ایسے لوگوں کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، کہ اس کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا نا کہ ہلاکت ہے ایسے لوگوں کے لیے. اور ویل کا ایک مطلب ہوتا ہے کہ جہنم کی وادی. تو اللہ تعالیٰ سب کو اس سے محفوظ رکھے، اور یعنی کہ لوگوں کے ساتھ کمی کرنے سے بچائے، اور ایسا نہیں کہ خود کے لیے پورا اور دوسروں کو جب دینے کی باری آتی ہے تو وہ کم کرنا. تو اس سے محفوظ رکھے. سب کے حقوق اور جو بھی دینے لینے کے معاملات ہے اس میں ہم لوگ کو پورا انصاف کے ساتھ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اور یہاں جو بات آئی نا ذالک خیر و احسن تعویلا،
یعنی یہ بہتر ہے اور زیادہ اچھا ہے انجام کے اعتبار سے، یعنی کہ جو ناپ تول میں کمی نہیں کریں گا. تو اگر کوئی چیزوں کا بھی گننا اور یہ لیا جائے تو اس میں بھی جو دنیا میں اگر کوئی بھی چیز کی ناپ تول کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کے رزق میں، ایسے لوگوں کے کاروبار میں، تجارت میں برکت اور ترقی دیتا ہے، اور آخرت میں بھی ان لوگوں کو بہترین اجر ہے. تو بس یہاں تک ہی رکھتے ہیں. ہاں انشاءاللہ پھر نیکسٹ جو ہے وہ بعد میں کریں گے. چلے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. اللهم انس بعيشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقران العظيم واجعله لي اماما ونورا وهدى ورحمه. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.